لیڈیز اینڈ جینٹلمین السلام علیکم۔ بہت سارے دوستوں کے میسیجز آ رہے ہیں کہ وہ جو حضرت ٹمک ٹوئیاں مارتے ہیں، باقی تو میری ویڈیو میں ساری باتیں ان کو سمجھ آ گئی ہیں، لیکن ان کی آواز ان کو سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ آپ سارے دوستوں کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ میں یوٹیوبر نہیں ہوں، مجھے اس کے الف بے کا بھی پتہ نہیں ہے، میں تو جسٹ ٹو دی پوائنٹ ایک بات کرتا ہوں اینڈ دیٹس آل۔ اور یہاں میں آج آپ کو ایک اور بھی چیز وضاحت کر دیتا ہوں کہ میرے لیے یوٹیوب کا 1% بھی جو ہے وہ خنزیر برابر ہے نہ۔ میں نے اس لیے اس کو بنایا ہے کہ بھائی مجھے اس کے پیسے آئیں گے، نہ میرا اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی انٹرسٹ ہے۔ چونکہ بہت سارے لوگ یہ بھی ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ جی بڑی کمائی ہو رہی ہوگی، تو حلفیہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی ان کی میل شیل کوئی آئی ہوئی ہے، لیکن میں اس کے لیے کچھ کر بھی نہیں سکا ہوں، نہ ٹائم ملا نہ میرا کوئی اتنا ایسا انٹرسٹ ہے، کیونکہ یہ تو بس ابھی یہ بنایا یوٹیوب۔ انشاءاللہ جیسے ہی حالات ٹھیک ہوں گے تو پھر ہو سکتا ہے یوٹیوب کے لیے کوئی ضرورت ہی نہ رہے۔ تو اینی ہاؤ، تو وہ جو دوست ان کی ٹمک ٹوئیاں کو پراپرلی انجوائے نہیں کر سکے، تو وہ ذرا میں کوشش کرتا ہوں کہ شاید اب اللہ کرے کہ ان کی آواز واضح اس میں ہو جائے اور آپ بھی انجوائے کر سکے میری طرح سے، تو ذرا سنیے گا۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آپ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جناب 6 لاکھ سے زائد لوگوں جی یہ حضرت فرمایا کرتے ہیں تنزیہ انداز میں کہ جو وہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین والا، چلے کچھ بھی ہوا، لگتا یہ ہے کہ راجہ ریاض ان کے حواس پہ سوار ہے، اور یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ چلے انہوں نے کچھ تو کاپی کیا، اللہ کرے گا انشاءاللہ مزید بھی کاپی کر لیں گے۔ ذرا آگے سنیے گا۔ اس طریقے سے یہ کمپنی جو ہے وہ اپنا فراڈ کر چکی ہے، اور یہ جی یہاں پہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ کمپنی فراڈ کر چکی ہے، یعنی کہ مانتے ہیں کہ کمپنی ہے، آگے جا کے پھر یہ ان کو دیکھیے گا یہ کلا بازی کیسے کھاتے ہیں۔ ایک اور ذرا آواز سنیے گا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ایک تو صاحب نے بات کی ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ کے لیے، جناب سب کو اس نے ریکویسٹ کی ہے۔ تو پہلی تو بات یہ ہے یار 6 لاکھ ممبرز ان سے پوچھے کہ آپ نے بھی کروڑوں روپے فیس دی ہے ایک وکیل صاحب کو، اور اداروں کو، میں نے کہا نا اداروں کے اندر کالی بیڑے موجود ہیں، آج بھی کہہ رہا ہوں، ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ ہر ادارے میں کالی بیڑے موجود ہوتی ہیں، اور وہ نیب میں بھی ہیں، وہ عدالتوں میں بھی، جو اصل میں اللہ معافی دے، یہ کسی کو کھاتا دیکھ کے خوش ہونے والی امت نہیں ہے۔ اب ان کی نظر وکیل صاحب کی کروڑوں روپے فیس پہ ہے، اور بھائی کوئی وہ ماجا ساجا، وہ کوئی یوٹیوبر نہیں ہے کہ 200 روپے میں خوش ہو جائے گا۔ وہ وکیل ہے ماشاءاللہ، ایک لیجنڈ سینئر ایڈوکیٹ آف سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، ایکس لا منسٹر ہے، ایکس اٹارنی جنرل آف پاکستان ہے، ایکس گورنر پنجاب ہے۔ تو اب اگر آپ کو اس کی فیس پہ بھی تکلیف ہوتی ہے تو پھر میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں۔ بہرحال ان کی جلن، بس جس کو دیکھ لینا کہ یار یہ پیسہ کما رہا ہے، خود اپنے ہاتھ پاؤں نہیں ہلانے، خود یوٹیوب پہ ہی بیٹھنا ہے، صرف دوسروں پہ کیچڑ اٹھالنا ہے، دوسروں کی پگڑیاں جو ہے وہ اچھالنی ہے، لیکن اگر کوئی دوسرا کما گیا تو یہ کیوں کما رہا ہے، تو اس بیچارے کا المیہ یہ ہے۔ ذرا آگے دیکھیے گا۔ کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کو لیگل ہونا چاہیے۔ دیکھیں بہت سی چیزیں دیکھ کے اسٹیٹ ہی فیصلہ کرتی ہے۔ اس طرح کے جو فراڈی مکار ہوتے ہیں وہ تو اب تک اس ملک کو بیچ چکے ہوتے ہیں اگر ان کے اوپر رہتے تو ادارے بڑے دیکھ سن کر کوئی بھی چیز لیگل یا انلیگل کرتے ہیں۔ اس طرح کے مداری لوگوں کے سامنے جو منڈیوں میں جا کے تو جو چورن بیچنے والے ہیں ان کو ان کی باتیں نہیں سنا کرتے۔ جی اب آپ اندازہ یہ کر لیں کہ ان کی ذہنی کیفیت کا اندازہ یہ کر لیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ شاید میری یا ہم میں سے کسی شخص کی شکل دیکھ کے قانون بنا لیں گے۔ اب کیا کہا جائے، میں اللہ معافی دے، میرا دل چاہتا ہے میں ان کو خطاب دے دوں کہ یہ حضرت کوئی شاید جمعیت الجہلاء پاکستان کے امیر لگتے ہیں مجھے، کہ بندہ بغیر سوچے سمجھے پتہ نہیں ایک شخص کی دشمنی میں یہ کیا کر رہا ہے۔ آگے سنیے گا ذرا۔ ہوتی ہے دوستی، یہ ہوتی ہے دشمنی۔ یہ جو کر رہا ہے وہ دشمنی کر رہا ہے، چھوڑا گھونپ رہا ہے۔ یہ کہے کہ جناب تمام لیڈرز جناب اس کمپنی کے انہوں نے پیسہ کھایا ہوا ہے، ہم بالکل ساتھ کھڑے ہیں سیف الرحمان نیازی۔ جی اب ان کو یہ گلہ ہے کہ میں کہوں کہ جی یہ سارے لیڈر کھا گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور میں نے سیف الرحمان خان نیازی کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا۔ اب اگلا پلٹا دیکھیے گا یہ کیا کہتے ہیں کہ میں تو لیڈرز کے خلاف ہوں
اور یہ کیا اور وہ کیا، ذرا اس کو بھی سن لیجیے گا. اس کی کس کس کلا بازی کا میں ذکر کروں؟ کہ ہم سمجھتے تھے کہ شاید واقعی راجہ ریاض جو ہے نا وہ کوئی واقعی مرد کا بچہ ہے، وہ کھڑا ہوگا سیف الرحمان نیازی کے ساتھ آخری ٹائم پہ ہے، اور واقعی کوئی، اور اس نے دوسرے لیڈرز کو بھی نیچے دکھانے کی کوشش کی ہے، دوسرے لیڈرز کو بھی نیچے دکھانے کی کوشش کی ہے. لیڈرز تو جناب سیف الرحمان نیازی کے ساتھ نہیں دیتے. اور جی اب اس کی کس بات پہ یقین کروں؟ اس کو یہ تک جب ایک شخص اگر سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک شخص اگر سیف الرحمان خان نیازی کا گارنٹر ہو سکتا ہے تو پھر الحمدللہ اس کا سیف الرحمان خان نیازی پہ ٹرسٹ لیول کیا ہوگا. کین یو امیجن؟ جس طریقے سے یہ لگے رہتے ہیں، آج بھاگ جائے گا افغانستان سے، بھاگ جائے گا تو ایران سے بھاگ جائے گا. اوکے، خدا نہ کرے اگر واقعی ایسا ہو تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ ہو ول بی ریسپانسبل. بٹ اللہ کے بعد مجھے 100% یقین ہے انشاءاللہ وہ بھاگا، نہ وہ بھاگے گا، نہ اس کو بھاگنے کی ضرورت ہے، لیکن ان کے خواب ضرور ہو سکتے ہیں. تو یہ ان کی کلا بازیاں ذرا اور آگے سنیے گا. اسپیچ یا راجہ ریاض کے ڈائریکٹ آپ اگر اس لائن میں ہیں اور آپ نے اس کے کہنے پہ پیسے دیے تو پھر تو آپ کو راجہ ریاض کے خلاف ہی دینا پڑے گا. اس لیے نہ کسی کی ساتھ نہ کیجیے، وہ تو ہم بھی نہیں آپ کو کہیں گے، لیکن جی یہ آپ نے سنا، ذرا ایک دفعہ پھر غور سے سنیے گا، چونکہ اس نے شام کو پھر جو ہے نا وہ پلٹا کھا جانا. اب اصل میں شاید اس نے کسی سے ڈسکس کیا ہے اور اس کو قانون کی سمجھ لگی ہے، لیکن ڈھیٹ آدمی ڈھیٹ ہوتا ہے. آپ کیا کہا جائے، ذرا پھر غور سے سنیے گا کیا کہہ رہا ہے، اور پھر انشاءاللہ یہ دیکھیے گا یہ پھر پلٹا کھائے گا. یہ بھاگ رہے آپ اسپیچ یا راجہ ریاض کے ڈائریکٹ آپ اگر اس لائن میں ہیں اور آپ نے اس کے کہنے پہ پیسے دیے تو پھر تو آپ کو راجہ ریاض کے خلاف ہی دینا پڑے گا. اس لیے نہ کسی کی ساتھ نہ کیجیے، وہ تو ہم بھی نہیں آپ کو کہیں گے، لیکن جی یہ حضرت اب یہ فرما رہے ہیں. میں آپ سیف الرحمان نیازی کو کیا نعوذ باللہ کیا ثابت نہیں کرنا چاہتے آپ؟ اب اندازہ یہ کر لیں کہ ایک طرف سے وہ کہتا ہے کہ میں نے سیف الرحمان خان نیازی کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا، ادھر سے وہ کہتا ہے کہ توبہ نعوذ باللہ، پتہ نہیں آپ سیف الرحمان نیازی کو کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. اب بندہ اس کی کس بات پہ یقین کرے؟ کمپنی ملازم ہے، جو کمپنی امپلائیز ہے، پہلی بات ہے راجہ ریاض کی کمپنی نہیں ہے. میں نے آپ کو 10 دفعہ کہا یہ آپ نے فراڈ. جی یہاں پہ یہ حضرت پھر آ گئے. پہلا میسج میں نے آپ کو سنایا تھا تو حضرت فرما رہے تھے کہ جی یہ کمپنی ہے، اب وہ آ گئے یہ کمپنی ہے ہی نہیں. اور پتہ نہیں پھر وہ جو ایس سی پی نے جو جرمانے کیے 4 ارب روپے کے، وہ شاید ان کو کیے ہوں گے، سیف الرحمان خان کی کمپنی کو نہیں کیے ہوں گے. تو بہرحال اب اللہ کرے کہ اس حضرت کی آپ کو آواز سمجھ میں آ جائے. میں نے کوشش کی ہے. تھینک یو ویری مچ، انجوائے کریں.